کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین میں نے گزشتہ آسمانی کتب میں پڑھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن جس کی تیاری کی بات میں کر رہا ہوں کہ میں بھی اور ہم بھی قیامت کی تیاری کریں، اس دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو لائیں، اور جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو اس شان سے لائیں گے کہ 70,000 لگام جہنم کے منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کو کھینچتے ہوئے فرشتے لائیں گے، تو اس کی جو آگ کے شرارے اٹھ رہے ہوں گے، کعب احبار کہتے ہیں آگ کی جو شرارے اٹھ رہے ہوں گے اس کا عذاب اور وہ آگ دیکھ کر لوگوں پر کیا گزرے گی، فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے، وہ عذاب دیکھ کر، جہنم کا عذاب دیکھ کر اللہ سے کہیں گے مولا آج تیرا ابراہیم تیرا خلیل تجھ سے اپنے لیے امان مانگتا ہے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے امان دے دے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر، جہنم کی آگ کو دیکھ کر، یہ ابراہیم خلیل، کون ابراہیم خلیل؟ نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء، ان کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب انہی کی نسل میں، بنی اسرائیل سب انہی کی نسل میں، بنو اسماعیل میں سید الانبیاء بھی انہی کی نسل میں۔ ابو الانبیاء کہہ رہے ہیں سوچے ذرا، معصوم، مسجد بنانے والا متولی نہیں، جس نے اللہ کا گھر کعبہ بنایا، بکروں پر اور گائے بھینس پر قربانی کرنے والا شخص نہیں، صرف اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والا خلیل، قیامت میں اللہ کا عذاب دیکھ کر، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے دیکھ کر اللہ سے کہیں گے مولا آج تیرا خلیل تجھ سے اپنے لیے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، حضرت کعب احبار بیان کر رہے ہیں، اگر یہ حدیث نہ ہوتی واللہ میں کبھی بیان کرنے کی جرات نہ کرتا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے مولا آج تیرا موسیٰ جو تیرا کلیم بھی ہے تجھ سے کلام کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، تو طور پر بلا بلا کر مل جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، طور پہ بلا کر تم اس سے پیار کی راز کی باتیں کرتا تھا، مولا وہ شیریں کلام کا واسطہ، صفت کلام کا واسطہ آج موسیٰ اپنے لیے تیری امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، معصوم لوگوں کا یہ حال ہے، معصوم لوگوں کی یہ شان ہے، وہاں پر زنا کے اڈوں پہ جانے والوں کا انجام کیا ہوگا، شراب کے اڈوں پہ جانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور یہ نبیوں کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا عیب نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا یہ شان کی بات ہے، کیونکہ جس کے بعد جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہے، جس کا علم جتنا ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ تو نبیوں سے بڑا عالم اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، اس لیے انبیاء اللہ سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ اگر آپ سوچیں گے یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، تو یہ میں نبی کی شان کی بات کر رہا ہوں، یہ بے ادبی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا بے ادبی۔ آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہوگا، الگ خاکہ ہوگا، لیکن اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے آج مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اس میں تصور یہی ہے۔ 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا امام یہ کہتا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا۔ یہ اولیاء اللہ کا حال ہے، یہ اولیاء اللہ، اور ہمارا حال کیا ہے؟ موسیٰ کلیم کہیں گے اللہ آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ کعب احبار کہتے ہیں فاروق اعظم سن کے روتے جا رہے ہیں، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب وہ جہنم کی آگ کی شراریں اٹھے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں حضرت مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کوئی سوال نہیں کرتا، آج تو صرف تو مجھے امان دے دے، میں اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ وہ دن جس دن انبیاء کی، سید الانبیاء کے علاوہ سارے انبیاء کی یہ شانیں ہوگی،
اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی کہ وقت ملا تو ہم واٹس ایپ کھول کر کے بیٹھ گئے، گھنٹوں بیٹھے رہے، برسوں بیت جاتے ہیں، کبھی قرآن بھی نہیں کھولتے، کسی کے تیجے میں جاتے ہیں تو بھی خاموش بیٹھے ہوتے۔ جس قوم کے مسلمان جوانوں کا حال یہ ہو کہ وہ واٹس ایپ کے لیے 3-3 4-4 گھنٹہ دیں اور یوٹیوب کے لیے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے پوری پوری رات دیں، اور برسوں قرآن کو کبھی چھوئے بھی نہیں، وہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے؟ وہ قوم ترقی کیسے حاصل کر سکتی؟ لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہم ستائے جا رہے ہیں، ستائے نہیں جاؤ گے، جو قرآن پہ ظلم کرے اس پہ ظلم نہیں ہوگا، جو مسجدوں پہ ظلم کرے اس پہ ظلم نہیں ہوگا۔ در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کسی کی ماں نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے کہ کوئی مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر لے، لیکن کوئی مسلمان بنے تو صحیح، جس کی راتیں پوری پوری زنا کے مناظر دیکھنے میں گزرے، جو بہو کو اور بیٹے کو بازو میں لے کر سیریلوں کے نام پہ جو سسر زنا کے مناظر دیکھے، ان کو کامل مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم عاشق رسول ہیں، میں کہتا ہوں عشق رسول اتنا کچا تو نہیں ہوتا کہ جو مسجد تک بھی نہ لے جا سکے۔ کیسا عشق ہے جو مسجد تک بھی نہیں لے جاتا؟ ارے عشق تو وہ تھا جس نے پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر میدان جہاد تک جانے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتابوں میں محدود ہو گیا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے صرف زبانی جمع خرچ اللہ ماشاءاللہ، بس نعرے ہیں، زبانی دعوے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہیں۔ یاد رکھو، آؤ بہت دور چلے گئے، آؤ اپنے مذہب کی طرف آؤ، اپنے مسلک کی طرف آؤ، احساس کرو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ نماز چھوڑو گے، 2-3 باتیں اور اینڈ کر کے بات اب مکمل کر رہا ہوں، ایک روایت پڑھ کے بات پوری کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں، کچھ باتیں احادیث کے حوالے سے پڑھ دوں، پھر ایک روایت پڑھ کے بات مکمل کریں گے۔ دیکھو، اگر شراب پیو گے، سب مسلمان کو پتہ ہے شراب حرام ہے، انجام کیا ہے؟ آج شراب کا نام بدل بدل کے پیا جا رہا ہے، آخرت کی فکر ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں مولانا وہ جو رسول اللہ کے دور کی شراب تھی وہ الگ تھی، اب وہ شراب ملتی بھی نہیں۔ اب تو شراب جو پی جاتی ہے اس میں باضابطہ طور پر الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، الگ الگ وٹامن کی اس میں بشارتیں ہیں، صحت ہوتی ہے، چہرہ گول ہو جاتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، اس طرح کی بکواس کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے فرمایا تھا، عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا، عبداللہ ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قبر میں رکھے جائیں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، اور جب قبر سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح۔ قبر سے اٹھتے ہو حضور کیوں؟ یہ کافروں پہ مت ٹھوک دینا، سارے عذاب کے معاملات ہم کافروں پہ ٹھوکتے ہیں نا، تو کچھ آپ اور اپنے لیے بھی کچھ ہے نا، اس سے بھی کچھ عبرت لو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ ہاں ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، پہلے ہم رسول اللہ کے بن تو جائیں۔ رسول اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ بے شک جنت رسول اللہ کی ہے، لیکن یہ کہنے کا حق ان کو تھا، امام احمد رضا کو، جو 22 گھنٹے جاگتے تھے رسول اللہ کے لیے۔ آپ کی زندگی پڑھو، صرف 2 گھنٹے سوتا تھا وہ مرد کلندر، 2 گھنٹہ، صرف 2 گھنٹہ۔ ایک دن کسی نے کہا آپ کے بچے بھی، آپ کا بھی جسم پہ، آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ کے جسم کا بھی حق ہے۔ امام احمد رضا سے کہا 2 گھنٹے سے سوتے، 22 گھنٹے جاگتے، محنت کرتے، سو بھی لیا کریں۔ جواب کیا تھا؟ ایک خیر خواہ میرے، کیا تو نے مجھے کتے سے بھی بدترین سمجھا ہے؟ کتے سے بدتر سمجھے تو نے مجھے؟ امام نے کہا کتے سے بدتر؟ حضرت میں نے کتے سے بدتر تو آپ کو کبھی نہیں سمجھا، آپ تو ہمارے امام ہیں۔ فرمایا بیٹے کیا خیال ہے تیرا کہ کتے کا مالک کتے کو ایک روٹی پھینک کر دیتا ہے،
کتا 24 گھنٹے مالک کے گھر کی رکھوالی اور نگہبانی کرتا ہے، ایک روٹی پر وہ 24 گھنٹے وفا کرتا ہے. مجھے تو جو ملا ہے مدینے کی سرکار سے ملا ہے. اگر میں ان کے دین کی حفاظت نہ کروں تو میں تو کتے سے ہی بدتر ٹھہرا نا. بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. ہم حضور کے بن تو جائیں. حضور کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حضور کا بن جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے. میرے عزیز بھائی گدھا اگر حضور کا ہو جاتا ہے نا گدھا، تو گدھے کو بھی اتنی عقل آ جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا. یہ حضرت یافور ایک گدھا ہی ہے نا جنہیں ہم حضرت یافور کہتے ہیں احترام سے. شاہ حبشہ نے توفتن بھیجا تھا اس گدھے کو، جسے ہم ادب سے اب اس کو گدھا بھی نہیں کہتے، دراز گوش کہتے ہیں. ہاں حبشہ سے آیا تھا وہ، اور اس نے حضور سے کلام کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے وہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پہ سواری کرتے تھے. اب آپ کے سوا کوئی نبی نہیں بچا اور میرے سوا اس نسل کا کوئی گدھا نہیں بچا، تو آپ مجھ پہ سواری کر لیں. حضور نے اس کو قبول کیا. اس کا نام پوچھا تو کہا میرا نام یزید ہے. اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یزید. کہا تیرا نام یزید نہیں، تیرا نام یافور ہے. اشارہ مل گیا نبی کو اس دن بھی یزید پسند نہیں تھا. گدھے کا نام بھی یزید ہو، گدھے کا نام بھی یزید ہو، حضور نے پسند نہیں کیا، بدل دیا. اٹھا کے دیکھیں حدیث. بہرحال پھر وہ گدھا حضور کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی چوکھٹ پہ رہنے لگا. پتہ ہے سرکار فرماتے جاؤ صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ، تو وہ گدھا صدیق اکبر ہی کے گھر جاتا، بلا کر لاتا، حضور کے کام کرتا. وہ اس گدھے کے عشق پر میں قربان، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری نسلیں قربان. جس دن حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال، تو صحابہ رو رہے تھے. وہ ادھر ادھر بے چین گھومتا تھا حضور کہاں ہے. جب کسی کے منہ سے نکلا حضور کا وصال ہو گیا تو وہ گدھا برداشت نہیں کر سکا حضور کے وصال کی خبر کو. اس نے جا کر کنویں میں ایک چھلانگ لگا دی اور دنیا کو بتا دیا جب میرا محبوب نہ رہا تو میں دنیا میں رہ کر کیا کروں گا. گدھے کو بھی یہ احساس ہے، وفا کا احساس. ہمیں ہے نبی کے صدقے میں موبائل ملا ہے نا، نبی کے صدقے میں. اسکرین پر فوٹو کس کا ہے؟ ہیرو کا. یہی وفا ہے ہم رسول اللہ کے. یہی ہم رسول اللہ کے، یہی ہم رسول اللہ کے، یہی وفا ہے. کبھی سوچا بھی، کبھی غور بھی کیا، کبھی غور بھی کیا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں سے اٹھیں گے تو چہرے سور، ان کے چہرے کس کی طرح ہوں گے؟ سور کا ذکر دوسری روایت میں کتے اور بندر کی طرح، ایک روایت میں سور اور بندر کی طرح. ایک جگہ کتے کا ذکر ہے، ایک جگہ سور کا ذکر ہے، اور دونوں میں بندر کا ذکر ساتھ ساتھ ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت، تو کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یعنی کافر ہوں گے وہ؟ کہا نہیں ابن مسعود، وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے. کیا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہوں گے. آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے. پھر بھی ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح یا کتے اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت. حضور ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ دو کام کرتے ہوں گے. میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے، میوزک، گانے، میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے، اور شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہوں گے. پھنسی ہو جائے چہرے پہ، گھر سے باہر نکلنے شرم آتی ہے. جب سور اور بندر کی طرح چہرے ہو جائیں گے تو محشر میں کیا منہ لے کر آئیں گے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شرابی قیامت کے دن آئے گا، اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے، جب شرابی قیامت کے دن آئے گا اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی. اس طرح وہ شرابی قیامت کی دن، شراب کی بوتل گلے میں، ہاتھ میں شراب کا جام، منہ سے گندگی نکل رہی ہو، غلاظت، پاخانہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوگا، آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اس کے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے. کہانی قصہ نہیں ہے، تنبیہ الغافلین اٹھا کر کے دیکھ لو، حدیث ہے، حدیث. اللہ کے رسول کا فرمان ہے وقت سے پہلے سب کھول دیا تاکہ بچ سکو. ہماری مائیں ہم سے جتنا زیادہ پیار کرتی ہے اس سے زیادہ ہمارے نبی نے ہم سے پیار کیا. ہم نے احساس ہی نہیں کیا. ہم نے نبی کا پیار
صرف جلوس جھنڈے اور جلسوں تک محدود کیا. واللہ جھنڈے ہمارے مسلک کی علامت ہے, جلوس نکلتے رہیں گے, لیکن جلوس جس مقصد کے لیے نکلتے کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ حضور کی وفا کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں, دھینگا مستی کے لیے نہیں. جلسے حضور کی وفا کے درس کے لیے ہوتے ہیں, رسموں کے لیے نہیں. ہم نے ساری چیزوں کو رسموں کے حوالے کر دیا. کبھی سوچا ہم نے؟ ایک شخص نے رسول اللہ کے مزار پر, حضور کے مزار کے قریب آ کر گردن جھکائی, گردن. فاروق اعظم نے اس کی گردن میں مکہ مار کے کہا ادب گردن جھکانے میں صرف نہیں ہے, اطاعت کے لیے پہلے دل جھکا. جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے, اس منافقت سے کوئی فائدہ نہیں. گردن میں تقوی نہیں ہے, تقوی ہاں ہونا. عشق گردن میں نہیں ہے, عشق دل میں ہے. گردن جھکانے سے پہلے اطاعت کے لیے دل جھکاؤ. ہیرو اگر ٹوپی پہن لے تو تم ٹوپی ضرور پہنتے ہو, ہیرو اگر داڑھی رکھ لے تو تم داڑھی ضرور رکھتے ہو, ہیرو اگر کان میں بالی پہن لے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو. رسول اللہ کی سنت داڑھی یہ سوچ کر کبھی نہیں رکھا. حد تو یہ ہے کہ اگر ہیرو نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو آپ بھی پوری رانے رنگی کر رہے ہو. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ میرے دل کا درد ہے. آپ نے مسلمان کو سمجھا کیا تھا؟ جسے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہے. اپنی اہمیت کھو دیا, اپنی اہمیت کھو دیا. تم کیا تھے؟ شاہین صفت جوان کہا تھا اقبال نے تمہیں اپنی شاعری میں مسلم جوانوں کو, اور کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے. نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے, اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے. دنیا برباد نہیں کرتی, برباد تو قدرت کے فیصلے کرتے ہیں. قدرت کے فیصلے کرتے ہیں. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. جانتے ہیں جب مسلمان پاپی اور آوارہ ہو گئے تو اللہ نے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہلاکو اور چنگیز خان کو کھڑا کیا. تو کہا جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی کرتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس گناہ کو چند بار کر لے پھر اس گناہ کے بغیر اس کو کبھی چین نہیں آتا. گویا کہ ہر گناہ کا ایک آلٹرنیٹ موجود ہے. زنا کا آلٹرنیٹ نکاح میں ہے, حرام کا آلٹرنیٹ حلال میں غذاؤں کے اندر ہے, لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس لیے یہ گناہ کرنے والا پھر کبھی جلدی سے باہر نہیں آتا. اور جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے جب یہ گناہ کوئی کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے, اللہ کا عرش تھر تھرا اٹھتا ہے. آج میری قوم کے وہ جوان جنہوں نے اپنے ناخن تدبیر سے امت کی زلف پریشاں کو سنوارنا تھا, میری قوم کے وہ جوان جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے خوف سے مسلوں پر روتے تھے, میری قوم کے وہ جوان جن کے چہروں کی نورانیت کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. ہائے میری قوم کے وہ جوان انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھ کر اس بدی کے اندر گرفتار ہو گئے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے, کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور آسمان پھٹ کر گرنے لگتا ہے. اس وقت وہ فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اس سورہ مبارکہ کو بار 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 پڑھتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر فرشتے ایسا نہ کرتے تو آسمان گر جاتا. یہ ہے اس گناہ کا عذاب. اللہ جب کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو اس پر 36 مرتبہ ایک دن میں اللہ لعنت کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے اور جب وہ مر جاتا ہے وہ بدکار, اغلام باز, لواطت کرنے والا, جب وہ مر جاتا ہے ایک پلک کے جھپکتے بھی مٹی ڈالنے کے بعد وہ اپنی قبر میں نہیں رہتا. کہیں مرے ایک فرشتہ آتا ہے
اور اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا اس بستی میں لے جا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ برائیاں عام ہو رہی ہے۔ گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں۔ گناہ میں لذت ہے، سکون نہیں۔ ایک دن موت ہے۔ سمیٹ لیں اب بات کو، جتنی بات لمبی کریں گے ہوتی جائے گی۔ کہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، کسی شاعر کا شعر ہے کہ وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں۔ جو اندر سے کٹا ہو، دامن رفو کرنے سے اس کا علاج تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم امہ میں موجود نہیں ہے؟ بس اب بات ختم کر کے ایک آخری روایت پڑھ کر کے گفتگو مکمل کر لیتے ہیں۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، آخر موت ہے، ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ جوانی جس میں ڈوب کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑھاپا آئے گا۔ جس کی جوانی پاپ میں گزرتی ہے اس کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ انسان ہی نہیں، اس سے جانور بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ بوڑھے کو نیند بھی نہیں آتی جس نے جوانی میں پاپ کیے تھے، بستر میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے، موت مانگتا ہے، موت نہیں آتی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اے میری قوم کے جوانوں، قدرت نے بہت سنہری موقع دیا ہے۔ پاپ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، میرے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس کے غضب کو چیلنج مت کرنا۔ یہ جوانی جانے کے لیے آئی ہے، اس میں شیطان کا اغوا مت بن جانا، شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی مت بن جانا۔ جوانی بہت عظیم مقصد کے لیے ہے، کما لو حلال، جما لو، دین کی کچھ خدمت کر لینا، عبادتیں کر لو۔ یہ مت سوچنا مولانا جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، سید صاحب جب بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد کا کونا سنبھال لیں گے انشاءاللہ، خوب سجدے کریں گے، خوب داڑھی رکھیں گے۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، ان علماء سے پوچھو، اگر بڈھا بیل جو چلنے کے قابل نہ رہے، جو دیکھنے کے قابل نہ رہے، جس کے دانت ٹوٹ جائیں، اگر اس بیل پہ قربانی کی جائے تو کیا قربانی قبول ہوگی؟ بولو۔ جوانی میں اس کو قربانی اس کی نہیں دی، بڑھاپے میں دی، نہ دیکھ پا رہا ہے، نہ سن پا رہا ہے، نہ چل پا رہا ہے، بولو بڈھے بیل کی قربانی اللہ قبول کرے گا؟ یار جب بڈھا بیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، بچا کچا جو کسی کے کام نہ آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے، اللہ کہتا ہے ہم تو اسے نہیں لیتے۔ لیتے کسے؟ تسر الناظرین، جو دیکھنے میں بھلا لگتا ہے اس کو لیتے ہیں، جو جوان ہوتا ہے جانور اس کو لیتے ہیں۔ اگر بچی کچی زندگی جو نہ بیوی کے کام، نہ بچوں کے کام، نہ کاروبار کے کام، نہ سماج کے کام، نہ مذہب کے کام، نہ کسی کے کام، جو زندگی نہ رہ جائے، وہ بچی کچی عمر اگر تم اللہ کی راہ میں لگانا چاہو گے تو جب بچی کچی عمر کا بوڑھا بیل قدرت قبول نہیں کرتی تو یہ تمہاری بچی کچی کھوسٹ بڑھاپے کی زندگی قدرت کیسے قبول کرے گی؟ اس کو محتاج نہیں سمجھنا۔ اگر توبہ کرنا ہے تو آج جوانی میں، یاد رکھنا جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اکبر، آسمان پر نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے 40 دن تک، اور فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ نور کی قندیل کیوں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے جوان بندے نے توبہ کر لی ہے، اس لیے یہ خوشی کے اندر جو ہے قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ آؤ پلٹ آؤ، میرے اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کے رہی ہے، بندے آ جا توبہ۔